جی السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد نور۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹریو پیٹریٹ چینل یوٹیوب کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تذکرہ انوار صابری داستان حضرت علاؤالدین علی احمد صابر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے انت حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکرہ حسین شہزادہ کونین میرے چینل کے اوپر اویلیبل ہے۔ شروع کرتے ہیں جی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 66 سے۔ مخدوم پاک کی شادی بتاریخ 21 شوال المکرم 613 ہجر المقدس، نماز مغرب سے قبل نکاح جناب مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منعقد ہوا۔ شب کو والدہ مخدوم پاک نے خلاف ممول صابر صاحب کے حجرہ میں چراغ روشن کیا اور دلہن کو حجرے میں پہنچا دیا اور خود حجرے کے دروازے پہ بیٹھی رہیں اور عروس اندرون حجرہ مخدوم پاک کے حضور دست بستہ کھڑی رہیں۔ تہجد کے وقت جناب مخدوم پاک کو مراقبہ فنا سے فرصت ہوئی تو خلاف ممول کسی دوسرے کو حجرے میں موجود پا کر پوچھا، کون؟ عروس نے عرض کیا، میں آپ کی زوجہ ہوں۔ مخدوم پاک نے فرمایا کہ خدا تو احد ہے، زوجہ سے کیا کام؟ اس وقت زمین سے ایک آگ پیدا ہوئی اور جس میں عروس جل کر خاک ہو گیا۔ والدہ مخدوم پاک نے یہ گفتگو سن کر چاہا کہ جا کر صابر صاحب کو فہمائش کروں۔ حجرے کی زنجیر کھول کر اندر جانے تک یہ کام طے ہو چکا تھا۔ اندرون حجرہ پہنچ کر والدہ نے مخدوم پاک کی پشت مبارک پر دونوں ہاتھ مارے اور فرمایا، میں تیرے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ جناب مخدوم پاک نے فرمایا، میں نے کیا کیا؟ والدہ مخدوم پاک نے جواب دیا کہ میں نے تیرا نکاح آج تیرے ماموں کی لڑکی سے منعقد کیا تھا اور عروس کو تیرے حجرے میں لائی تھی، تو نے اس کو جلا دیا، خاک کا ڈھیر یہ موجود ہے۔ مخدوم پاک نے والدہ سے عرض کیا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ جب یہ چھوٹا سا کنبہ یکجا ہوا اور سوگوار چہرے آمنے سامنے بیٹھے تو بابا صاحب نے رنج اور صدمے سے رنجیدہ بہن کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھ لیا تم نے، ہم جو کہتے تھے ہو کر رہا۔ بہن نے اشک بار نظروں سے بھائی کو دیکھا تو شرم و ندامت سے نظریں چرانے لگیں۔ وہ اپنی ضد پر بہت زیادہ شرمسار اور نادم تھی۔ اسی روز سے والدہ مخدوم پاک عارضہ بخار میں مبتلا ہو گئیں، جس سے وہ جاں بھر نہ ہو سکیں، اور 2 محرم الحرام 614 ہجری المقدس بروز جمعۃ المبارک حالت استغراق میں جاں بحق کے تسلیم ہوئیں۔ خدام نے عرض کیا کہ آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ تیار ہے اور موزہ کوٹھوال دیپال پور واسطے دفن جائے گا، آپ شامل ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے لنگر خدا سے والدہ زیادہ عزیز نہیں ہیں، وہاں بابا صاحب کا ہونا کافی ہے۔ اور آپ واپس حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر حالت استغراق سے فرصت نہیں ملی۔ آپ نے 13 سال 7 ماہ 11 دن لنگر تقسیم فرمایا۔ دلی کی ولایت کی تقرری۔ اس کے بعد مخدوم پاک کی ریاضت میں اس قدر شدت آ گئی کہ انہیں دنیا کا ہوش ہی نہ رہا۔ دنیا سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ منہ سے جو بھی نکل جاتا وہ فوراً ہو کر رہتا۔
لوگ ان سے ڈرنے لگے اور دور رہتے، اور یہی حکم بابا صاحب نے لوگوں کو اور خدام کو دے رکھا تھا کہ یہ ننگی تلوار ہیں۔ بابا صاحب ان کے روحانی ارتقاء سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ نے اولیاء کرام اور بزرگان دین کو اکٹھا فرمایا اور ان کی موجودگی میں مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اپنی کلاه رکھ کر اس پر سبز امامہ باندھ دیا۔ ایک کینچی بھی اس غرض سے عطا فرمائی کہ بالوں کی تراش خراش میں آسانی ہو۔ مصلی نماز کے لیے عنایت فرمایا۔ اس تقریب میں انہیں دلی کی ولایت کا پروانہ تقرری بھی عطا فرمایا، لیکن اس کے لیے یہ شرط لگا دی کہ یہ پروانہ اس وقت تک کارآمد نہ ہوگا جب تک اس پر کتب اثر شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہر کتبیت نہ لگا دیں۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پروانہ کتبیت لے کر ہانسی روانہ ہو گئے۔ ڈولے میں سوار حضرت مخدوم علی احمد صابر شان بے نیازی سے شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر حاضر ہوئے تو شیخ جمال الدین ان کی پیشوائی کو آگے بڑھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ڈولہ ان کے قریب ہی رک جائے گا، لیکن مخدوم جو دو جہان نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر ڈولے کو آگے بڑھ جانے دیا اور خانقاہ کے اندر لبے فروش ڈولے کو روک کر باہر نکلے۔ ان کی بے نیازی حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہ آئی۔ اس کے باوجود خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا اور نہایت تعظیم اور اعزاز و اکرام سے اپنی مسند پر بٹھایا۔ نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ہر سو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ خانقاہ میں ابھی تک چراغ نہیں جلا تھا۔ سرکار مخدوم دو جہان نے فرمان کتبیت کھول کر حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اندھیرے کا عذر پیش کیا اور فرمایا اس وقت اندھیرا ہے، آرام کیجئے، صبح لگا دیں گے۔ سرکار مخدوم میں دو جہاں نے عرض کیا حضرت تامل نہ کیجئے، اس وقت مہر لگا دیجئے اور مرید کو حکم فرمائیے چراغ لے آئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت چراغ طلب کیا اور اچاٹ دلی سے مہر لگانے پر آمادہ ہو گئے۔ اتفاق کی بات کہ چراغ آتے آتے بجھ گیا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے دلی سے فرمایا علی احمد صبر کرو، صبح نماز فجر کے بعد مہر لگا دیں گے۔ سرکار مخدوم دو جہان نے اس عذر کو رد کر دیا اور اپنی انگلی پر کچھ پڑھ کر دم فرمایا، وہ چراغ کی طرح روشن ہوگی۔ روشن انگشت کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار دو جہان نے فرمایا روشنی ہو گئی، فرمان پر مہر لگا دیجئے۔ حضرت جمال الدین یہ برداشت نہ کر سکے، فرمان کتبیت غصے میں چاک کر دیا اور اس کے پرزے ہوا میں اڑا دیے اور گرم مزاج طالب کتبیت کو غصے میں فرمایا یہ گرم مزاجی تحمل پیدا کرو۔ دلی والے اس گرم مزاجی کو کس طرح برداشت کریں گے؟ آپ تو جس وقت جوش میں آئیں گے انہیں جلا کر خاک کر دیں گے۔ اپنے پیر و مرشد کے فرمان کو چاک ہوتا دیکھ کر مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشتعل ہو گئے اور غصے میں پیر پٹکتے ہوئے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، آپ نے میرے ماموں فرید کا فرمان کتبیت چاک کیا، ہم نے آپ کا سلسلہ کتبیت ہی چاک کر دیا۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو پاک پتن میں حضرت بابا صاحب وضو فرما رہے تھے۔ انہوں نے حاضرین سے متبسم ہو کر فرمایا دو بڑے پہلوان پنچا ازمائی کر رہے ہیں، خدا خیر کرے۔ سرکار مخدوم دو جہان دل برداشتہ ہو کر
واپس پاک وطن تشریف لے آئے واپس پاک وطن تشریف لے آئے اور بابا صاحب کو پوری رویداد سنا کر عرض کیا، فقیر کے لیے اب کیا حکم ہے؟ بابا صاحب نے افسوس سے جواب دیا، پارا کردہ جمال راہ فرید نتواں دوخت، جمال کے پھاڑے کو فرید نہیں سی سکتا۔ اس کے بعد مخدوم دو جہاں سے سوال کیا، جب جمال نے فرمانے کتبیت چاک کیا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ سرکار مخدوم دو جہان نے جوش میں فرمایا، تو سند من چاک کر دی من سلسلہ تو بریدم، تو سند من چاک کر دی من سلسلہ تو بریدم، یعنی تم نے میری سند چاک کر ڈالی، میں نے تمہارا سلسلہ قطع کر دیا۔ بابا صاحب نے پھر پوچھا، اول سے یا آخر سے؟ بھانجے نے جواب دیا، اول سے۔ بابا صاحب نے خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے فرمایا، پہلوانوں کا تیر خطا نہیں ہوا کرتا، خیر ہوئی کہ آخر سے تو باقی رہا، چنانچہ اب خود تمہارے سلسلے میں ایک ایسا کتب ہوگا جس کی دعا سے جمال کا سلسلہ باقی رہے گا۔ کہتے ہیں کہ صابر صاحب کے اس جلالی ارشاد کے بعد جمال ہانسوی کے بڑے صاحبزادے آپ کے سامنے انتقال کر گئے اور چھوٹے صاحبزادے آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے باوجود خلافت سے محروم رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری لمحات میں بہوش و حواس ہر قسم کی گفتگو فرماتے رہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلافت کی تحریر عطا فرما دیں گے، لیکن جب وہ بسلسلہ خلافت کچھ کہنے کا قصد کرتے تو زبان قابو میں نہ رہتی اور اسی عالم میں انتقال کر گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، صفحہ نمبر 79 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علاؤدین علیہ احمد صابر کا فیضان فیض نصیب فرمائے اور ان کے نظر کرم میں ہمت جگہ نہ فرمائے۔ یا حیو یا قیوم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔